صلاۃ تنجینا بہا جمیع حاجات وتطہرنا بہا جمیع سیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات فی الحیات وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وکافی المہمات ویا دافع البلیات ویا حل المشکلات۔ اغثنی 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 غوث العظم جیلانی کا ہے یہ درود شریف لکھا ہے۔ یا اللہ پاک ہم جس نیک نیتی سے یہاں جمع ہوئے ہیں اس میں ہمیں کامیابی دے، ہم سے کام لے نبی پاک کی امت کے لیے، قیامت کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ دکھا سکیں، ہمیں اس قابل کرنا۔ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے ذمہ دار ہے، ہر شخص جواب دہ ہے، تو ہم سے کام لے لیجئے جو تیرے یا اللہ پاک آپ کے جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، آپ کے بوٹ جو تھے، آپ کے جوتے جو تھے وہ خون سے بھر گئے۔ طائف کی پہاڑیوں میں وہاں گیا تھا تو فرشتے نے آ کے کہا کہ ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، میں دونوں کو ملا کے ان ظالموں کو کرش کر دیتا ہوں جنہوں نے آپ کو اتنی تکلیف دی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ تو ہم انہی کا پیغام جو ہے لے کے چلے ہیں کہ ان کی امت کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے کوئی رحمت کا پیغام ہو، ان کی مشکلات دور ہوں، ان کے لیے آسانیاں زندگی میں پیدا ہوں، جس مقصد کے لیے قائد اعظم علامہ اقبال نے یہ جدوجہد کی تھی اس کو پورا کر سکتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، اور وہ لوگ جو کہ مخلص ہیں، جن کو یہ غرض نہیں ہے کہ ہم نے جا کے کل ووٹ مانگنے ہیں، جو کہ نبی کے نوکر ہیں، غلام ہیں۔ تو یہ میں آخر میں اللہ پاک آپ سے دعا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ہم سے ایسے کام لے لیں کہ ہم تیرے نبی کو منہ دکھا سکیں، ان کو کہہ سکیں حضور آپ کی امت کے لیے ہم نے بھی کچھ کام کیا تھا۔ تو یا اللہ پاک اس ملک کو سلامت رکھو، مسلمانوں کو دنیا میں سر بلند کرو، فلسطین میں، کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے یا اللہ پاک ہمیں اتنی ہمت دے، ہمیں اتنی طاقت دے کہ دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق بھی دے، آمین۔ اور قوت عشق سے، ہر قوت عشق سے اس دنیا کو روشن کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ظاہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ بارک۔